ہندوستان کی تاریخ میں جنگ پلاسی کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ امیر بنگال سراج الدولہ جب اس جنگ میں ہارنے کے بعد اونٹ پر سوار ہو کر بھاگ نکلے اور مرشد آباد پہنچے تو وہ بنگال، بہار اور اڑیسہ کے 5ویں اور آخری نواب تھے جن کی جنگ پلاسی میں ہار کے بعد انگریزوں نے 180 سال تک بر صغیر پر حکومت کی اور ان کے راستے میں پھر کوئی اتنی بڑی رکاوٹ نہ آئی۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سراج الدولہ کون تھے، انہوں نے کیسے بہادری کے ساتھ کلکتے کو انگریزوں سے آزاد کروایا، وہ کیا حالات تھے کہ بر صغیر اور برطانیہ میں فورٹ ولیم کے واقعہ نے انگریزوں میں بدلے کی آگ جلا دی، کیا واقعی سراج الدولہ نے ایک چھوٹے سے کمرے میں 146 گوروں کو قید کیا جن میں سے صرف 23 زندہ باہر آ سکے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آؤٹ لائن نیوز، اور اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان ان دنوں اپنے جلسوں میں بار بار خود کو سراج الدولہ کہتے ہوئے الزام لگا رہے ہیں کہ پاکستان کے میر جعفروں نے عالمی سازش کے تحت ان کی حکومت ختم کی۔ ان کی بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کے اوراق میں جانا پڑے گا اور یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرنا پڑے گی کہ آخر عمران خان اور سراج الدولہ میں کیا مماثلت ہے۔ بنگال، بہار اور اڑیسہ پر میر سراج الدولہ کی حکومت تھی اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل میں انگریز پورے بر صغیر پر حکومت کرنے کے خوابوں کو عملی جامہ پہنانے میں مصروف تھے، مگر بنگال میں میر سراج الدولہ ان کے سامنے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا تھا۔ نواب سراج الدولہ کے والد زین بہار الدین جبکہ ان کی والدہ امینہ بیگم بنگال کے ایک نامی نواب علی وردی خان کی چھوٹی دختر تھیں۔ 1756 میں سراج الدولہ کے والد کے انتقال کے موقع پر جب انہیں تخت نشین کیا گیا تو ان کی عمر محض 23 برس تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی اس دور میں کلکتہ میں اپنی فوجی طاقت میں بے پناہ اضافہ کر چکی تھی۔ انگریزوں کے ساتھ نواب سراج الدولہ کا اختلاف جنگ میں اس وقت تبدیل ہوا جب سراج الدولہ نے انگریز افسروں کو قید کر لیا اور فورٹ ولیم کے قلعہ پر قبضہ کر لیا، اور کہا جاتا ہے کہ نواب سراج الدولہ نے فورٹ ولیم پر قبضہ کیا تو وہاں پر انگریز افسروں کے خاندانوں پر انتہائی بہیمانہ مظالم ڈھائے، مگر فورٹ ولیم والے واقعہ پر آنے سے پہلے ان وجوہات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جن کی وجہ سے بنگال اور انگریزوں کے درمیان نوبت پلاسی کی جنگ تک پہنچ گئی۔ سراج الدولہ تخت پر بیٹھے تو انہیں یہ بتایا گیا کہ فورٹ ولیم کی دیواریں غیر قانونی طور پر اونچی کر لی گئی ہیں، وہاں پر سراج الدولہ کے خلاف ایک فوج تیار کی جا رہی ہے۔ یہ قلعہ سراج الدولہ کے والد نواب زین بہار الدین نے تجارت کا سامان رکھنے اور رہائش رکھنے کی غرض سے انگریزوں کو دیا تھا۔ دوسری وجہ یہ بنی کہ سراج الدولہ نے غداری کے الزام میں کچھ وزراء اور فوجی افسروں کو دیس نکالا دیا تو انہوں نے انگریزوں کی پناہ لے لی۔ سراج الدولہ کو مشورہ دیا گیا کہ وہ پہلے فورٹ ولیم کے فتنے سے نپٹیں، مگر سراج الدولہ کو اپنی فوجی بصیرت اور طاقت پر بھروسہ تھا، اس لیے انہوں نے براہ راست انگریز فوج سے جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ کلکتہ میں انگریزوں نے ایک بڑی فوج جمع کر رکھی تھی، مگر سراج الدولہ نے اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کلکتے پر حملہ کر دیا۔ 16 جون 1756 کو کیا جانے والا یہ حملہ اس قدر زوردار تھا کہ انگریز فوج اس کی تاب نہ لا سکی۔ کلکتہ میں انگریزوں کے گورنر جان ڈریک اپنے بیوی بچوں کو لے کر بحری جہاز کے ذریعے فرار ہو گئے۔ انگریز فوج کا سپہ سالار کونسل کے اراکین بھی اسی جہاز میں سوار تھے۔ سراج الدولہ نے اس عظیم الشان کامیابی کے بعد فورٹ ولیم کا رخ کیا۔ انگریزوں نے دروازے بند کیے، مگر سراج الدولہ کی فوج دیواریں توڑ کر 20 جون کو فورٹ ولیم پر قبضہ کر چکی تھی۔ ایس سی ہل اپنی کتاب بنگال 1857-58 میں لکھتے ہیں کہ سراج الدولہ نے فورٹ ولیم کے بیچوں بیچ اپنا دربار لگایا، جہاں انہوں نے اعلان کیا کہ کلکتہ کا نام تبدیل کر کے علی نگر رکھا جا رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے راجہ مانک چند کو قلعے کا محافظ مقرر کیا
انہوں نے انگریزوں کے ذریعے تعمیر کردہ گورنمنٹ ہاؤس کو مسمار کرنے کا حکم بھی دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ عمارت تاجروں کے لیے نہیں بلکہ شہزادوں کے لیے موزوں ہے۔ اس کے بعد اپنی کامیابی کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے انہوں نے نماز ادا کی۔ کلکتہ کے گیریزن کونسل کے ایک جونیئر رکن جوناتھن ہال ویل اپنے مضمون صوبہ بنگال سے متعلق دلچسپ تاریخی واقعات میں لکھتے ہیں، ہاتھ باندھ کر مجھے نواب کے سامنے پیش کیا گیا۔ نواب نے میرے ہاتھ کھولنے کا حکم دیا اور مجھ سے وعدہ کیا کہ میرے ساتھ بدسلوکی نہیں کی جائے گی۔ اسی کے ساتھ انہوں نے انگریزوں کی مزاحمت اور گورنر ڈریک کے رویے پر ناراضگی کا اظہار بھی کیا۔ نواب سراج الدولہ یہ تمام کارروائی نمٹا کر دربار برخاست کر کے آرام کرنے کے لیے چلے گئے۔ تمام معاملات ٹھیک تھے، مگر پھر ایک ایسا واقعہ ہوا کہ تمام صورتحال بدل گئی۔ ہوا یہ کہ ایک برطانوی فوجی نے نشے میں پستول نکال کر نواب کے ایک فوجی کو گولی مار دی۔ جب یہ شکایت سراج الدولہ تک پہنچی تو انہوں نے پوچھا کہ بدسلوکی کرنے والے فوجیوں کو کہاں رکھا جاتا تھا، تو انہیں بتایا گیا کہ عقوبت خانے میں۔ ان کے افسران نے انہیں مشورہ دیا کہ اتنے قیدیوں کو رات بھر کھلا چھوڑنا خطرناک ہوگا، لہٰذا بہتر ہے کہ انہیں عقوبت خانے میں ڈال دیا جائے۔ سراج الدولہ نے ایسا ہی کرنے کا حکم دیا، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ جو عقوبت خانہ ہے وہ صرف 4 قیدیوں کے لیے ہے۔ مجموعی طور پر 146 انگریزوں کو ان کے عہدے سے قطع نظر 18 فٹ لمبے اور 14 فٹ چوڑے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اس میں صرف 2 چھوٹی کھڑکیاں تھیں۔ یہ سیل صرف 3 یا 4 قیدیوں کو رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ انتہائی گرم موسم تھا اور وہ سیل جہاں پر زیادہ سے زیادہ 4 قیدی رکھے جا سکتے تھے، وہاں 146 انگریزوں کو رکھا گیا۔ سراج الدولہ سو چکے تھے، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ ان کو بتاتے کہ اس سیل میں کیا صورتحال ہے۔ اگلی صبح 6 بجے جب سراج الدولہ کو یہ بتایا گیا کہ سیل کی یہ صورتحال ہے تو انہوں نے فوری طور پر قیدیوں کو سیل سے نکالنے کا حکم دیا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ 146 قیدیوں کو جب باہر نکالا گیا تو ان میں سے صرف 23 قیدی ہی زندہ بچ سکے، باقی تمام گرمی اور حبس کی وجہ سے جان کی بازی ہار گئے۔ لاشوں کو بغیر آخری رسوم کی ادائیگی کے وہاں پر ایک گڑھا کھود کر دفن کر دیا گیا۔ معروف مورخ ولیم ڈیلریمپل اپنی حال ہی میں شائع ہونے والی کتاب دا انارکی میں لکھتے ہیں کہ حالیہ تحقیق کے مطابق 64 افراد کو اس کوٹھڑی میں رکھا گیا تھا، جس میں سے 21 جانیں بچا لی گئی تھیں۔ ولیم فورڈ کی اس کوٹھڑی میں 64 افراد کو قید کیا گیا تھا یا 146، ہلاک ہونے والے 123 تھے یا 43۔ ان اعداد و شمار میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس بات میں قطعاً کوئی اختلاف نہیں کہ اس واقعہ کو ایسٹ انڈیا کمپنی نے پوری طرح کیش کروایا۔ کہا جاتا ہے کہ برطانیہ میں کسی بھی اسکول کا بچہ ہندوستان کے بارے میں 3 چیزیں ضرور جانتا ہے: ولیم فورڈ کا سانحہ، پلاسی کی جنگ اور 1857 کی بغاوت۔ یہاں سے آغاز ہوتا ہے سراج الدولہ کے خلاف ایک بڑی تحریک کا۔ برِ صغیر میں موجود انگریز اور برطانیہ بھر میں سراج الدولہ کے خلاف نفرت کا ایک لاوا پکنے لگا تھا۔ اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنگ پلاسی میں 50,000 کی فوج رکھنے والے سراج الدولہ کو کیسے 3,000 کی فوج والے رابرٹ کلائیو نے ہرا دیا۔ کیا سراج الدولہ نے میر جعفر کے دربار میں اپنی زندگی بچانے کی استدعا کی، اور میران نے کیسے سراج الدولہ کو شہید کیا اور پھر مسخ شدہ لاش کو ہاتھی پر لاد کر مرشد آباد کی گلیوں بازاروں میں پھروایا۔